فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة، لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط۔ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی ہے۔ وہ جو صحابہ کو دھمکی لگائے، وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا، اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا، جو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے محرم کے سینسیٹیو ماحول کے اندر، بجائے یہ کہ اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے، اس کے لیے سہولت کاری کی جائے، جو بدبخت توہین کرے پرچہ ہو جائے، اس میں کون سا ایسا غلط مطالبہ ہے؟ جو مطالبہ کرے وہ غلط ہے، جو احتجاج کی کال دے وہ غلط ہے، وہ انتشار پھیلا رہا ہے، جو بدبخت توہین کرے اس کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بے ایمان ایسی ہرزہ سرائی کرتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ وہ گروہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا۔ پھر دوسری عجیب بات پتہ کیا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف ہرزہ سرائی بھی کرتا ہے اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ کہہ کے اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے، میں ہی بدبخت ان سے راضی نہیں ہوں۔ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ معاذ اللہ۔ میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم۔ اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اس کو روکو، اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں، اس کے چینل کو بند کرو، ان سبسکرائب کرو، یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے۔ آج یہ گستاخی کی ہے، کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے۔ پھر جن چیزوں کے اوپر تم نے مجھے بلیم کیا، میرے خلاف ایک جھوٹی FIR کٹوائی، وہ ایگزیکٹلی قرآن بخاری اور مسلم کے مطابق ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے بزرگوں کے اقوال سے میں نے وہ ساری باتیں بتا دی۔ اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ تم بھاگو؟ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول، میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بری کر دیا۔ پھر انہوں نے لکھا بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتے رہے، سب و شتم کرواتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی، انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے، حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ وبتراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا، یا تو یہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم ہے، یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا۔ چلے ہم دوسرا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جاہل ہیں، یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ بالکل جی، ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ہم اسی میں تو عمل کر رہے ہیں۔ تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے، مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے، تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو۔ میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل، اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے، ایک صحابی کی اتنی سی گندم، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں۔ اس لیے میں نے کہا تھا
کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اسٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. علی بھائی کہتے ہیں جی کہ میں اس دور میں ہوتا تلوار اٹھا لیتا. تو بھائی کیا کرتا؟ اور مولا علی میری ڈیوٹی لگاتے تو میں نے نعرہ حیدری لگانا تھا نا. ہاں میں نے سیاست معاویہ سیدھا بات تو نہیں کہنا تھا, میں نے تو کہنا تھا خلافت راشدہ حق چار یار. ہاں بھائی حضرت علی نے اہل جمل پہ تلوار اٹھائی, اہل صفین پہ اٹھائی, اہل نہروان پہ اٹھائی, تو وہاں میں نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. ہاں میں نے تو ماننا تھا جاہلیت کی موت مر جاتا. اور پھر دوسری بات, اس زمانے میں تو ہم بھی صحابی ہوتے, اور جب دو صحابہ لڑ پڑے آپ نے تو بولنا ہی نہیں بیچ میں. چلو نہ سوچ لوں آئے ہو نا دھار تلے. اور بےمانی یہ ہے, وہ کراچی کا جو مفتی ہے وابی دیوبندی اور جو لاہور کا وابی اہل حدیث ہے, دونوں نے میرا کلپ آدھا کاٹا, اس میں آگے الفاظ تھے یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں, اتنا اصل مسئلہ جو آپ نے کہا ہم اپنی زبان کھولیں گے. میں نے کہا زبان کھولیں گے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان حدیث کے مطابق کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ زبانیں کھولیں گے, اگلا ایسے ہی کاٹ دیا. تو میں زبان نہ کھولوں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب انہوں نے نیا ڈکوسلا بنایا ہوا ہے, ان کو چھپا لیتے ہیں جا کے اہل جمل کے پیچھے. وہ جی حضرت طلحہ, زبیر, سید عائشہ بھی, او بھائی ان کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے, ان کو تو مولا علی نے معاف کیا ہوا ہے جی. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نکال دے گا, اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں. لیکن اہل صفین کو مولا علی نے معاف نہیں کیا, قنوت نازلہ پڑی ہے اللہم علیک بمعاویہ واشیاعہ وعمر بن عاص واشیاعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر, آمین. یہ آج تک موجود ہے. پھر مولا علی علیہ السلام نے جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی تو ہی جنتی ہیں, میں مخالفین کے بارے میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ طے ہوگا, جو یہاں بھابی بیٹھ کے خود طے کر رہے ہیں. ہاں اور غزالی کو پتہ نہیں شیطان نے کوئی خواب دلا دیا جی, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک محل ہے جس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت معاویہ کو بلایا جاتا ہے, حضرت علی کو بلایا جاتا ہے, تھوڑی دیر بعد حضرت معاویہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے بخش دیا گیا, اور حضرت علی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے میرا حق دلا دیا گیا. ایک خواب, خوابوں کے دین کھلوتے ہیں نا. دیکھیں اتنا خیال ہے ان کو ماموں کا, چاچو کا کوئی خیال نہیں ہے. ہاں سیدنا علی کزن ہے نا رسول اللہ کے, تو چاچو نہیں بنیں گے, وہ تو اہل البیت بھی ہیں. ماموں کا اتنا خیال ہے کہ ماموں کے پیچھے پوری امت کو ماموں انہوں نے بنایا ہوا ہے. ماموں ماموں کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. بنو امیہ کا نام لیں تو فوراً حضرت عثمان کا نام لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان, عمر بن عبدالعزیز, یہ تو آل امیہ میں ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہو جا کے؟ ہمیں بتاؤ گے, ہمارا تو مقدمہ خلافت راشدہ کے اوپر قائم ہے. بنو امیہ کو حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چھپاتے ہو, عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے؟ اور پھر چلو یہ بھی بتا دو, آیت مباہلہ کی تفسیر مسلم شریف سے تم نے بیان نہیں کی, 2812 بخاری کی قتل عمار والی حدیث کی شرح بیان نہیں کی. چلو یہ بیان کر دو کہ اسلام کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے, 101 ہجری میں بنو امیہ نے انہیں زہر دے کے قتل کیا, صرف 38 سال کی عمر میں, میری 45 ہونے والی ہے, اتنی چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا. انہوں نے کون سا گند صاف کیا تھا کہ وہ مجدد ہیں پہلی صدی کے؟ بنو امیہ کا گند. یہی بیان کر دو. یہ بھی نہیں کر سکتے. کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا نہیں. فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کرتے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. میں نے, مجھے تو اپنی محبت کی وجہ سے یہ ذہن میں آئی نا, اس وقت تک تو مجھے ان فتووں کا نہیں پتا تھا. پھر آپ کو پتا ہے ہر دفعہ ہمارے ساتھ غیبی مدد آتی ہے, پھر یہ فتوے سامنے آ گئے. یہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے, ہم نے تو کبھی قیامت کا فیصلہ نہیں کیا. ان کا اپنا امام احمد بن حنبل کا استاد جس سے حدیثیں ہیں مسند احمد میں, امام ابن الجاد, اس نے لکھا ہے. تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے. زبیر علی زئی صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے, ایک نٹوریس چیز کے طور پہ. لیکن انہوں نے مانا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے, پھر بھی وہ سنیوں کا امام ہے, کیونکہ احمد بن حنبل کا یعنی وہابیوں کے امام کا امام ہے وہ علی ابن الجاد. وہ کہتا ہے قیامت کے دن اگر مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کو اللہ عذاب دے رہا ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. اندازہ کرو, وہ تو آخرت کونے بیٹھا ہے. ہاں ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر اس سے بھی پیچھے ان کا بڑا امام تابعی ابن سیرین ابو داؤد کے اندر موجود ہے, حدیث حضرت معاویہ سے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وکان معاویہ لا یتهم فی الحدیث. معاویہ سے میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں لیکن حدیث وچوں جھوٹ نہیں سی بولدا ہوندا. ہاں ملا علی قاری کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے, نمبر 1. نمبر 2, حکومت کی, خلافت کی لالچ ترک کر دیتے جو دل میں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. یہ الفاظ انہوں نے لکھے. نمبر 3, انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا ہوا تھا اور اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ قتل عثمان ایک, جس طرح پولیٹیشنز کیا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, سامنے کوئی اور بات رکھنا, اندر اور بات. نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت جو قتل عثمان کی ڈھال کے پیچھے چھپی تھی اسے ظاہر کر دیتی ہے. اب تو حضور نے بتا دیا کہ اندر کچھ اور تھا. اور نمبر 5, حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے, مہجور ہو گئے. پھر اینڈ پہ ان کو ہوا کہ میں بابا کلاس لے لی. اینڈ میں لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں,
ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس معاملے میں. بالکل اس کا مطلب ہے اتنا کچھ لکھ کے بھی ملا علی قاری یہ مان ہے میں نے زبان نہیں کھولی. ہاں آئے نا دار تلے. ہاں انہوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر, ٹھیک ہے, ٹاپ ٹرینڈ بنا, اس کے اندر کمنٹس 90% میرے حق میں تھے. لوگوں نے کیڑی جی 2812 کیڑی مصیبت ہے, معاذ اللہ گستاخ ٹریکٹر 2812, ہاں معاذ اللہ گستاخ موٹر بائک 2812, گستاخ کاریں اب آ گئی ہیں 2812. اب لوگ پوچھ رہے ہیں 2812 ہے کیا, اس کی شرح بیان کریں. باقی یہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دھرنے دے کے, مجھے بتائیں میں دھرنے دے کے ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا؟ پورے پاکستان میں جتنے وہابی ہیں نا اس سے 10 گنا میرے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کو میں اس طریقے سے اگر کرنا شروع کروں میں نہیں ونریبل کر سکتا. لیکن ہم نے کبھی کسی کو یہ تربیت نہیں کیا. ہمارے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں نا وہ میں ان کو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ کہتا ہوں, میں ان کو کبھی منع نہیں کرتا. میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, کسی کو روکتا نہیں ہوں, لیکن میں خود اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ہم نے یہ لیگیسی نہیں چھوڑنی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں دھرنے دیں اور امن برباد کریں. بھائی ہماری یہ کولڈ وار ہے, علمی جنگ ہے. علمی جنگ اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ, ہر گھر, ہر بستی, ہر مسجد تک پہنچ گئی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت. جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن, بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا. صحیح بخاری 2812 اور کھولا. صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو, حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحیح مسلم شریف انہیں کھول کے میں تمہیں بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے, اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے اب آپ نے بخاری کی, آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہی معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے, تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فطرے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی.